أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ جن مسلمانوں سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے، اب انہیں بھی اس کے دفاع میں جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ وہ مظلوم ہیں جنہیں کسی جائز وجہ کے بغیر صرف اتنا کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع کا سر و سامان نہ ہوتا تو خانقاہیں، نصارہ اور یہود کے گرجے اور ہر قوم کی عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے یقیناً کثرت سے گرا دی جاتی۔ اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ یقیناً بہت طاقت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ یہ وہ مظلوم ہیں جنہیں اگر ہم نے زمین میں صاحب اقتدار کر دیا تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، اور اچھی باتوں کی تلقین کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اور اے رسول، اگر یہ مخالف تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود نے تکذیب کی۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ۔ اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور مدین کے رہنے والوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تھی، سو میں نے پہلے تو ان کافروں کو مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا۔ پس غور کرو انہوں نے جو میرا انکار کیا وہ کیسا خطرناک تھا۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھیں، وہ آج اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں ناکارہ ہیں، اور کتنے اونچے اور مضبوط محل برباد ہو چکے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تا ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، اور ان کے کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ گمراہی میں پڑھتے وقت ظاہری آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ مخالف تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مقررہ وقت کے آنے سے پہلے عذاب آ جائے، اور یاد رکھو اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، اور کوئی دن تمہارے رب کے نزدیک تمہاری گنتی کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی ہی بستیوں کے لوگ تھے جنہیں ہم نے مہلت دی تھی حالانکہ وہ ظالم تھے، پھر میں نے ان کا مواخذہ کیا، اور سب کو انجام کار میری ہی طرف آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تو تمہارے لیے انکار و بد عملی کے برے نتائج سے محض کھلا کھلا متنبہ کرنے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔ پھر جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور وہ مناسب حال نیک اعمال بجا لائے، ان کے لیے حفاظت کا سامان اور عزت والا رزق مقدر ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ لیکن جن لوگوں نے ہمارے احکام کی مخالفت میں اس غرض سے کوشش کی کہ ہمیں عاجز کر دیں، وہی بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللہ علیم حکیم۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب بھی اس نے اصلاح کا ارادہ کیا تو شیطان نے اس کے اس ارادے کے راستے میں مشکلات ڈال دیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو مشکلات ڈالتا ہے اللہ انہیں دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنے احکام کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کاموں میں حکمت مد نظر رکھنے والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات شیطان ڈالتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے فتنے کا موجب بن جاتی ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہوتا ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اور در حقیقت ظالم تو پرلے درجے کی مخالفت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور یہ نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جان لیتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سراسر سچائی ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کے دل اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے پر چلانے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ اس قرآن کے متعلق اس وقت تک کہ ان پر مشکلات کی وہ گھڑی اچانک آ جائے یا ان پر تباہ کر دینے والے دن کا عذاب آ نازل ہو، برابر شک و شبہ ہی میں پڑے رہیں گے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اس دن اقتدار صرف اللہ ہی کا ہوگا اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، پس جو لوگ تو ایمان لائے اور مناسب حال نیک اعمال بجا لائے ہیں وہ نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ اور جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا طبی موت سے فوت ہو گئے، اللہ انہیں مسلسل انعام سے نوازے گا، اور اللہ ہی بہترین انعام دینے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور وہ ضرور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور سزا دینے میں دھیما ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اسی طرح ہوگا، اور جو شخص اتنی ہی سزا دے جتنی اسے ایذا دی گئی ہے مگر پھر بھی اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس مظلوم کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت حفاظت کرنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ عتاب و سزا اس لیے ہے تا ثابت ہو کہ اللہ ہی رات کو دن میں لے آتا ہے اور دن کو رات میں لے آتا ہے، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ اس لیے بھی ہے تا ثابت ہو کہ اللہ ہی اپنی ذات میں قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور اس لیے بھی کہ جس چیز کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تباہ ہونے والی ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ ہی بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا تم نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ اللہ بادل سے پانی برساتا ہے تو سوکھی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ اللہ یقیناً باریک باتوں سے بھی خوب آگاہ ہے اور ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ آسمانوں اور زمین کی سب موجودات اسی کی ہے، اور یقیناً اللہ ہی بے نیاز اور ہر طرح کی ستائش کا حقدار ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ زمین کی سب موجودات کو اللہ نے تمہارے کام پر لگا رکھا ہے، اور کشتیوں کو جو اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور بارش کو روک رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے سوا زمین پر برسے۔ اللہ انسانوں کے لیے بڑی ہی شفقت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ دراصل انسان بڑا ہی ناقدردان ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر قوم کے لوگوں کے لیے عبادت کا کوئی نہ کوئی طریق مقرر کیا ہے جس پر وہ چل رہے ہیں، بس چاہیے کہ لوگ تم سے اس معاملہ یعنی اسلام کے طریقے عبادت میں تنازع نہ کریں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اگر وہ تم سے تنازع کریں تو کہہ دیجئے اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں پر فیصلہ کرے گا جس میں تم ہم سے اختلاف کر رہے ہو۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ
ان ذلك على اللہ یسیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کتاب یعنی تقدیر الہی میں محفوظ ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جس کی نہ اس نے کوئی مضبوط دلیل نازل کی ہے اور نہ جس کے متعلق خود انہیں کسی قسم کا علم ہے، اور ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ان کے سامنے ہمارے احکام پڑھے جاتے ہیں تو جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے تم ان کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتا ہے کہ جو لوگ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں ان پر وہ کافر حملہ کر دیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں تمہاری اس حالت سے بھی بدتر ایک اور حالت کی خبر دوں؟ وہ آگ میں پڑنا ہے جس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اے لوگو، ایک اعلیٰ درجے کی بات بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ کے علاوہ جن خود ساختہ معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، گو وہ سب اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک کر لے جائے تو وہ اسے اس سے چھڑا بھی نہ سکیں۔ غرض مدد مانگنے والا اور جن سے مدد کو مانگا جاتا ہے دونوں ہی کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کی جس طرح اس کی عزت کا تقاضا تھا عزت نہیں کی۔ اللہ تو یقیناً بڑی طاقتوں والا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ ملائکہ میں سے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کو پیش آنے والا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور مناسب اعمال بجا لاؤ تاکہ تم اپنی مراد پالو۔ سجدہ تلاوت۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کے لیے جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی روا نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کا مذہب اختیار کرو، اسی خدائے برتر نے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ یہ رسول تمہارا پیش رو ہو۔ سو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا آقا ہے اور کیا ہی اچھا آقا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔